مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنے تندرست جسم، خوبصورت چہرے اور شیریں کلام کرنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا ہی بڑی دولت مندی ہے۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہو تو یہ بے صبری اور پریشانی کیوں؟ سچے کا تھوڑا سا مال جھوٹے کی بہت سی دولت سے بہتر ہے۔ دوسروں کی خوشی اور افسردہ حالی پر حسد نہ کرو، کیونکہ ان کی یہ خوشحالی زندگی کی تو چند روز کی ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہوا وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جہالت لڑکوں کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس میں سے دور کر دے گی۔ تھوڑا جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے خزانے سے جو رنج کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ عورتوں کی خواہش پر کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجلے نمونہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجرے ممنوع کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے باہر نہ نکالا جاتا۔ سچے کا تھوڑا سا مال جھوٹے کی بہت سی دولت سے بہتر ہے۔ تعلیم بہترین خرائط ہے۔ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ دور ہوگا۔ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جو عورت اس حال میں انکار کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جگہ اس کی مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔